آج کل مطلب اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ خلا میں باقاعدہ بستیاں بسا رہا ہے۔ ہاں بالکل، مارس پر جانے کی تیاریاں ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم سمندروں کا سینہ چیر کر ان کی گہرائیوں میں شہر تعمیر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے ہم خالی ہیں۔ ہاں مطلب وہی انسان رات کو سکون کی نیند سونے کے لیے ایک چھوٹی سی گولی کا محتاج ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے، 100% ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب تضاد ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اس ترقی کا اصل مطلب کیا ہے۔ چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں خبروں میں اسمارٹ فون کی نوٹیفیکیشنز اور ٹیکنالوجی کی اس قدر تیز رفتاری میں گم ہیں کہ کبھی رک کر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، کبھی رک کر یہ جائزہ ہی نہیں لیتے کہ اس شاندار ظاہری اور مادی ترقی کی ہم نے اندرونی طور پر کیا قیمت ادا کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی پیچیدہ تعلق کو کھوجنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے محمد فاروق راشد صاحب کی، جو کہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں۔ جی بالکل، ان کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے بحیثیت انسان، آغاز زمین سے آج تک کھویا کیا پایا کیا۔ اور یہ عنوان اپنے آپ میں بہت گہرا ہے۔ واقعی تو ہم اس تحریر کے بنیاد پر انسان کے پہلے دن سے لے کر آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تحریر کسی روایتی تاریخی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف جنگوں اور بادشاہوں کی بات نہیں کر رہی؟ بالکل نہیں۔ جہاں صرف بادشاہوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کی تاریخ لکھی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی، فلسفیانہ اور روحانی زاویہ پیش کرتی ہے۔ ایک مختلف اپروچ ہے۔ ہاں، اس تحریر کا کمال یہ ہے کہ یہ انسانی سفر کو دو متوازی خطوط پر رکھ کر دیکھتی ہے۔ یعنی دو الگ الگ راستے؟ جی، ایک طرف ہمارا مادی سفر ہے جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور سہولیات، جس میں ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہمارا باطنی سفر ہے، جس کے بارے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا وہ بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے یا ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ ماخذ ہمیں ارتقاء کی ایک بالکل نئی تعریف پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے تحریر ہمیں بالکل ابتدا میں لے جاتی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا، جو کہ ایک بہت اہم نقطۂ آغاز ہے۔ عام طور پر تو اس واقعے کو ایک سزا یا محض ایک حادثے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا؟ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تحریر ایک بہت مضبوط دعویٰ کرتی ہے کہ انسان کا زمین پر آنا کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ شعور کی بیداری کا ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ ایک ٹریننگ پروگرام کہہ لیں۔ یہ ہے کہ زمین کا جو ڈیزائن ہے وہ جنت سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، جنت میں تو سب کچھ تیار ملتا تھا۔ بالکل۔ جنت کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں مکمل سکون ہے، کوئی رگڑ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ یعنی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی؟ ہاں، تمام نعمتیں بغیر کسی جسمانی یا ذہنی مشقت کے دستیاب ہیں، لیکن زمین کو خاص طور پر جد و جہد، محنت اور بقا کی جنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو مطلب زمین پر آنا ایک طرح کا ٹیسٹ تھا؟ جی، تحریر بتاتی ہے کہ لغزش کے بعد زمین پر جو اصلاح کا موقع دیا گیا وہ دراصل انسانی شعور کی پہلی سیڑھی تھی۔ واہ! بغیر کسی چیلنج کے انسانی عقل اور ارادے کی طاقت کبھی بیداری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے نا مجھے جسمانی ورزش اور جم کی مثال بہت مناسب لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے اگر کوئی خلا نورد، مطلب کوئی ایسٹروناٹ، زیرو گریوٹی یا کشش ثقل کے بغیر خلا میں زیادہ عرصہ رہے تو اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس کی ہڈیاں اور مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان پر کوئی بوجھ یا مزاحمت نہیں ہوتی۔ سائنسی طور پر بالکل درست بات ہے۔ عضلات کو مضبوط بنانے کے لیے کشش ثقل اور وزن اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم زمین کو انسانی روح اور شعور کے لیے ایک ریزسٹنس ٹریننگ جم کہہ سکتے ہیں؟ واہ، کیا کمال کی تمثیل دی ہے آپ نے۔ جہاں غلطیاں کرنا
ان کے نتائج بھگتنا اور پھر گر کر دوبارہ کھڑا ہونا ہی وہ وزن ہے جس سے ہمارا اخلاقی اور فکری شعور مضبوط ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت شاندار اور بالکل درست تشبیہ ہے۔ دیکھیں، اختیار اور آزادی کا تصور زمین کے اس ماڈل کے بغیر نامکمل ہے۔ آزادی کا تصور۔ جب آپ کے پاس غلطی کرنے کی آزادی ہی نہ ہو یا کوئی چیلنج ہی نہ ہو تو اچھائی کا انتخاب کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ صحیح، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ زمین پر انسان کو جو سب سے بڑی طاقت دی گئی وہ اختیار کی طاقت تھی، فیصلہ کرنے کی آزادی۔ اور ظاہر ہے اس آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ بالکل، ان فیصلوں سے جڑے ہوئے نتائج کی ذمہ داری۔ اسی رگڑ نے، اسی بقا کی کشمکش نے انسان کے دماغ کو سوچنے پر مجبور کیا۔ مطلب اگر کوئی مجبوری نہ ہوتی تو ہم کچھ ایجاد ہی نہ کرتے؟ 100%۔ اگر انسان کو بھوک نہ لگتی، سردی کا احساس نہ ہوتا یا جنگلی جانوروں کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اوزار نہ بناتا، نہ آگ دریافت کرتا۔ ہاں، اور نہ ہی کبھی غاروں سے نکل کر بستیاں تعمیر کرتا۔ یہ وہی زمینی جد و جہد ہے جس نے انسان کو ارتقاء کی اس چاراہ پہ ڈالا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بقا کی اس جبلت اور جد و جہد کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ ہم صرف زندہ رہنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہم نے دنیا کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، دنیا کو مسخر کرنا شروع کر دیا۔ ماخذ میں انسان کی مادی کامیابیوں کی جو فہرست ہے نا، وہ واقعی ذہن کو چکر دینے والی ہے۔ بے شک بہت طویل فہرست ہے۔ مطلب انسان نے پتھر کے اوزاروں سے شروعات کی اور آج ہم سمندر کی تاریک ترین خندقوں کا نقشہ بنا رہے ہیں اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے اربوں نوری سال دور کی کہکشائیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے زبانیں ایجاد کی تاکہ ایک دوسرے سے جڑ سکیں، اور تحریر کا فن ایجاد کیا تاکہ ہماری یادداشتیں اور تجربات ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس عمل کے پیچھے جو نفسیاتی میکانزم کار فرما ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، انسانی دماغ بنیادی طور پر مسائل حل کرنے کی ایک مشین ہے۔ پرابلم سالونگ مشین۔ جی، جب ابتدائی بقا کے مسائل جیسے خوراک اور تحفظ حل ہو گئے تو اس دماغ نے رکنے کے بجائے اپنا رخ بہتری اور آسانی یعنی آپٹیمائزیشن کی طرف کر لیا کہ اب مزید بہتر اور آسان کیسے بنایا جائے۔ بالکل، اسی مسلسل بہتری کی دھن نے پہیے سے لے کر پرنٹنگ پریس تک اور بھاپ کے انجن سے لے کر انٹرنیٹ تک کا سفر طے کروایا۔ اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کا سماجی اور اجتماعی شعور بھی اسی کے ساتھ پروان چڑھا۔ مطلب ہم نے سوسائٹیز بنا لیں۔ ہاں، ہم نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو منظم ریاستوں میں بدلا، پیچیدہ آئین لکھے اور تعلیمی ادارے قائم کیے جو اس علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ یہ ہماری فکری صلاحیتوں کا عروج ہے۔ اور اب تو ہم فکری صلاحیتوں کے ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم نے اپنے سوچنے کا کام بھی مشینوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کا اشارہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے ہم مصنوعی ذہانت کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ انسان کی تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں ہماری بنائی ہوئی مشین ہمارے ہی دیے گئے ڈیٹا کو استعمال کر کے ہم سے بہتر فیصلے کر رہی ہے۔ ہاں، اور کتابیں لکھ رہی ہے، تصویریں بنا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک ہلکا سا مزاحیہ مگر تلخ پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہم ارتقاء کے اس مقام پر ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس کائنات کو سمجھنے والی ذہانت ہے اور دوسری طرف ہم کسی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کے کسٹمر سروس چیٹ باٹ سے الجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایگزیکٹلی، اور ہمارا بلڈ پریشر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کمال درجے کی ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے لیکن ہمارا اپنا صبر ختم ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک لطیفہ نہیں ہے بلکہ اس تحریر کے مرکزی خیال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا؟ جی، مصنوعی ذہانت دراصل ہماری مادی اور فکری ترقی کی آخری حد کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمارے جذباتی اور روحانی کھوکھلے پن کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ یعنی ہم اندر سے کتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ بالکل، جب آپ اپنی یادداشت اسمارٹ فون کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے فیصلے الگوریدم کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ہمارا اپنا دماغ کیا کرتا ہے؟ تو آپ کی اپنی وہ صلاحیتیں جو محنت اور توجہ مانگتی ہیں وہ زنگ آلود ہونے لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ماخذ بہت واضح طور پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان نے اپنا سارا زور دنیا کو فتح کرنے اور مشینیں بنانے پر لگا دیا
تو اس نے اپنے اندر کی دنیا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہیں سے وہ تضاد شروع ہوتا ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ بالکل۔ تحریر بتاتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ پایا، لیکن اس عمل میں ہم نے کچھ انتہائی قیمتی چیزیں کھو بھی دی ہیں۔ جیسے کہ ہمارا سکون۔ ہاں، کہا گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ہماری سادگی ختم ہو گئی اور خواہشات لامحدود ہو گئیں۔ ابتدائی انسان کی ضروریات کم تھی نا، اس لیے اس کی زندگی میں ایک طرح کا فطری سکون تھا، کیونکہ آپشنز کم تھے۔ بالکل۔ جبکہ آج کا انسان انتخاب کی کثرت، یا جسے ہم پیراڈاکس آف چوائس کہتے ہیں، اس کا شکار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ کے پاس ہر چیز کے 50 مختلف آپشنز موجود ہوں تو سہولت ملنے کے بجائے ذہن ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بے چینی کی ایک بہت ٹھوس نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے دماغ کا جو ڈوپامائن سسٹم ہے، جو ہمیں انعام یا خوشی کا احساس دلاتا ہے، جی وہ اصل میں جد و جہد کے بعد ملنے والے انعام کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ کہ محنت کریں تو خوشی ملے۔ ہاں، لیکن آج کی دنیا میں ہر چیز، چاہے وہ کھانا ہو، تفریح ہو یا معلومات، ایک کلک کی دوری پر بغیر کسی محنت کے دستیاب ہے۔ ہاں، فوڈ ڈیلیوری ایپس دیکھ لیں۔ بالکل۔ اس فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نے ہمارے دماغ کے اس سسٹم کو مفلوج کر دیا ہے۔ یعنی ہم صبر کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو قلبی صلاحیتیں صبر، قناعت اور شکر سے پیدا ہوتی تھیں، وہ دم توڑ گئی ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دلوں کی وہ پاکیزگی جو اپنی غلطی پر فوری شرمندگی اور توبہ کی صورت میں نظر آتی تھی نا، وہ آج کے انسان میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، اب تو ہم غلطی مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج غلطیوں کو معمول سمجھ لیا گیا ہے اور ان کے لیے پیچیدہ تعویلیں تراشی جاتی ہیں، مطلب بہانے بنائے جاتے ہیں۔ مجھے یہاں نا تھوڑا سا اختلاف کرنے اور ایک مختلف زاویہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم ماضی کی سادگی کو بہت رومانوی انداز میں، یعنی بہت آئیڈیلائز کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیں تو وہ جو سادہ ماضی تھا وہ بہت ظالم بھی تو تھا۔ کس لحاظ سے؟ اس وقت انسان معمولی سی بیماریوں سے مر جاتا تھا، قحط سالی عام تھی، طویل اور وحشیانہ جنگیں ہوتی تھیں، اور اوسط عمر بمشکل 30 یا 40 سال تھی۔ یہ بات تو آپ کی تاریخی طور پر درست ہے۔ تو پھر کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نے تنزیلی کی ہے؟ کیا یہ تمام جدید ادویات، ٹیکنالوجی اور انسانی حقوق کا شعور ہماری بہتری نہیں ہے؟ کیا ہم صرف اس لیے ٹیکنالوجی کو ولن بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات طے نہیں کر پا رہے؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم اور جائز اعتراض ہے آپ کا۔ شکریہ۔ اور یہ واقعی ضروری ہے کہ ہم ماضی کو کسی غیر حقیقی آئیڈیل کے طور پر نہ دیکھیں۔ ماخذ یہ دعویٰ بالکل نہیں کر رہا کہ ماضی میں جسمانی بیماریاں یا جنگیں نہیں تھیں۔ اچھا، تو پھر کس تنزیلی کی بات ہو رہی ہے؟ مادی اور جسمانی تحفظ کے لحاظ سے بلا شبہ ہم آج تاریخ کے بہترین دور میں رہ رہے ہیں، لیکن تحریر جس تنزلی کی بات کر رہی ہے نا، وہ جسمانی یا معاشی نہیں بلکہ وجودی اور اخلاقی ہے۔ یعنی ہمارے اندر کی بات ہے۔ جی، ماضی کا انسان جسمانی طور پر غیر محفوظ تھا، اس لیے وہ عاجز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ قدرت کے سامنے بے بس ہے، اس لیے اس کا اپنے خالق سے تعلق اور رجوع بہت فطری تھا۔ وہ دعائیں مانگتا تھا بارش کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے۔ بالکل۔ آج کے انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے بیماری اور بھوک پر کافی حد تک قابو تو پا لیا ہے، لیکن اس قابو نے اس کے اندر ایک وہم پیدا کر دیا ہے۔ کیسا وہم؟ ایک ایسا وہم کہ اسے اب کسی اخلاقی یا روحانی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ خود خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اوف، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے انسان کا سکون اس کی لا علمی یا بے بسی میں چھپا تھا، اور آج کے انسان کی بے چینی اس کے اس وہم اختیار، جسے ایلیوژن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں ہے جو ٹیکنالوجی نے اسے دیا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم قدرت کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو پھر جب کوئی چھوٹی سی چیز ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہمارا پورا اعصابی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ماخذ اس کی سب سے شاندار وضاحت حضرت آدم علیہ السلام اور آج کے انسان کے تقابل سے کرتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، حضرت آدم کے پاس علم تھا، انہیں اشیاء کے نام سکھائے گئے تھے، لیکن اس علم کے ساتھ ایک گہری انکساری تھی۔ عاجزی تھی۔
جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حالات ایسے تھے یا یہ تو میرا حق تھا، بلکہ انہوں نے فوراً اپنی کمزوری تسلیم کی اور رجوع کیا، توبہ کر لی۔ ہاں، اس کے برعکس آج کا جدید انسان جس کے پاس علم کا ایک سمندر ہے، وہ اپنی کسی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ تو بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی ہر خامی، ہر اخلاقی گراوٹ کو کسی نہ کسی سائنسی، نفسیاتی یا معاشرتی نظریے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تکبر اور خود پسندی وہ اصل بیماریاں ہیں جو اس مادی ترقی کے سائے میں پروان چڑھی ہیں۔ یہ تقابل واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بیک وقت دو رخی سفر پر ہیں، یعنی ڈوئل جرنی۔ جی بالکل۔ ہم ایک ایسی لفٹ میں سوار ہیں جو مادی اعتبار سے تو تیزی سے اوپر کی منزلوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اس لفٹ کا فرش مسلسل نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ ہم نے فلک بوس عمارتیں تو بنا لیں، مگر ہمارے اپنے ظرف چھوٹے ہو گئے۔ ہم نے پوری دنیا سے رابطے کے ذرائع تو ڈھونڈ لیے، لیکن ہم اپنوں سے دور ہو گئے۔ ہاں، ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان اور خود اپنے اندرون سے کٹ گئے۔ یہی وہ پیچیدہ صورتحال ہے جسے سمجھنا ہمارا آج کا مقصد ہے۔ دیکھیں، اگر کامیابی کا پیمانہ محض یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایجادات کیں اور کتنا ڈیٹا اکٹھا کیا، تو ہم تو سب سے آگے ہیں، انسانی تاریخ کے عروج پر ہیں۔ لیکن اگر کامیابی کا معیار یہ ہو کہ ان سب چیزوں کو بناتے ہوئے ہم خود اندر سے کیا بنے ہیں، ہماری اپنی شخصیت کیا بنی ہے، کیا ہم زیادہ ہمدرد، زیادہ شکر گزار اور زیادہ پرسکون انسان بنے ہیں، تو جواب بہت مایوس کن ہے۔ واقعی ہم نے دنیا کو تو ترتیب دے دیا، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو ایک ایسے افراتفری کے حوالے کر دیا جس کا شور ہمیں سونے نہیں دیتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب جب کہ ہم نے بیماری کی تشخیص کر لی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل تو نکالنا پڑے گا۔ کیا ہم انٹرنیٹ کی تاریں کاٹ دیں، اپنی تمام جدید ڈیوائسز سمندر میں پھینک دیں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے ارتقاء کے اس پہیے کو الٹا تو نہیں گھمایا جا سکتا۔ تو ہم آج کے اس تیز رفتار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اس توازن کو عملی طور پر کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تحریر کا حسن یہ ہے کہ وہ فرار کا راستہ نہیں دکھاتی، وہ ٹیکنالوجی سے بھاگنے یا غاروں میں واپس جانے کی تبلیغ نہیں کرتی۔ تو پھر کیا کہتی ہیں؟ اس کے بجائے وہ ایک بہت عملی اور درمیانی راستہ پیش کرتی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ علم اور ٹیکنالوجی کو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح نہ چھوڑا جائے، بلکہ اسے کنٹرول کیا جائے۔ جی، بلکہ اس پر اخلاقیات اور روحانیت کی لگام ڈالی جائے۔ ماخذ خاص طور پر اس ضمن میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کے کردار کو ہدف بناتا ہے۔ تعلیمی ادارے وہ کیسے؟ ہماری آج کی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف ہنر سکھا رہی ہے، یہ ایسے پرزے تیار کر رہی ہے جو کسی کارپوریٹ مشین میں فٹ آ سکیں۔ ڈگریاں دے رہے ہیں بس۔ بالکل، اس تعلیم سے انسان سازی کا عنصر نکل گیا ہے۔ تحریر زور دیتی ہے کہ ذہانت اگر اخلاق سے خالی ہونا تو وہ ایٹم بم بنانے جیسی تباہی لا سکتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ہمیں ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا دماغ تو جدید ترین سائنس پر کام کرے، لیکن جن کا دل عاجزی اور ہمدردی سے بھرا ہو۔ یعنی مسئلہ مشین کا نہیں ہے، مسئلہ اس مشین کو چلانے والے ہاتھ کا، اور ہاں، اس ہاتھ کو ہدایت دینے والے دل کا ہے۔ 100% درست۔ اور تحریر نے اس توازن کو ذاتی سطح پر قائم رکھنے کے لیے ایک بہت طاقتور ہتھیار بھی تو تجویز کیا ہے، اور وہ ہے خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل، اپنا جائزہ لینا۔ یعنی روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں کچھ لمحے نکال کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ آج میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کیا میری کسی کامیابی نے مجھے متکبر تو نہیں کر دیا؟ کیا میں مغرور تو نہیں ہو گئی؟ خود احتسابی دراصل وہ واحد فلٹر ہے جو معلومات کے اس طوفان میں ہمیں ہمارے انسانی جوہر سے جوڑے رکھ سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان مسلسل اپنا جائزہ لیتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں سے باخبر رہتا ہے، اور جو انسان اپنی کمزوری جانتا ہے وہ کبھی مطلق العنان بننے کا وہم نہیں پالتا، وہ زمین پر رہتا ہے، وہ شکر کرنا جانتا ہے۔ تحریر کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ
دنیا داری اور مادی مصروفیات اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ رب سے تعلق اور اندرونی سکون کی جگہ ہی نہ بچے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان ہماری کہانی نہ تو مکمل طور پر کوئی المیہ ہے اور نہ ہی کوئی حتمی کامیابی جس پر ہاتھ دھر کر بیٹھا جا سکے۔ بالکل، کہانی ابھی جاری ہے۔ ہم آج ارتقاء کے ایک ایسے نازک دوراہے پر ہیں جہاں ہمارے پاس خود کو تباہ کرنے کے ہتھیار بھی موجود ہیں اور پوری انسانیت کا درد بانٹنے کے ذرائع بھی۔ اور انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ جی، یہ ہمارا اپنا شعوری انتخاب ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے تحریر کا اختتام ہمیں ایک بہت خوبصورت دائرے میں واپس وہیں لے جاتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ جنت کی طرف؟ جی، انسان کا سفر ایک پرسکون جنت سے شروع ہوا تھا جہاں کوئی خوف اور غم نہیں تھا، اور یہ سفر وہیں ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ جنت ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملے گی۔ ایگزیکٹلی، اب یہ جنت بنی بنائی نہیں ملے گی، بلکہ اس زمینی جد و جہد کے ذریعے کمانی پڑے گی۔ اور اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم مادی دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دل کو اندر سے اتنا پاک کر لیں۔ ہاں، اتنا پاک اور پرسکون کر لیں کہ وہ خود ایک جنت کا روپ دھار لے۔ کیونکہ جب دل سکون اور شکر کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو پھر باہر کا کوئی بھی طوفان اور ٹیکنالوجی کا کوئی بھی شور انسان کو اندرونی طور پر غیر متوازن نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اسی فکر انگیز موڑ پر ختم کرتے ہیں اور ایک ایسا سوال چھوڑے جاتے ہیں جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تحریر کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے دل کو جنت جیسا بنانا ہے، یعنی سکون اور شکر کی وہ حالت جہاں کوئی بے چینی نہ ہو۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم ہر وقت ایک اسکرین کے ذریعے پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں، ہمارے سننے والے ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیا کوئی ایک ایسی جدید عادت یا سہولت ہے جسے ہم چھوڑ سکیں؟ ہاں، جس سے اگر دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی جائے تو وہ خاموشی ہمارے اندرونی سکون کو واپس لا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم شعوری طور پر اپنی بنائی ہوئی ان مشینوں اور اسکرینوں کو استعمال کر رہے ہیں، یا ان مشینوں نے خاموشی سے ہماری توجہ، ہمارے وقت اور ہمارے دل کے سکون کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو فیصلہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں ہم بحیثیت انسان کیا بنیں گے۔